حضور پر نور فیض گنجور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب تعالیٰ نے جو فضل و کرم فرمایا ہے اس میں ایک بڑا خاص فضل یہ ہے کہ اسے عبادت کی شب بیداری کے لیے رات عطا فرمائی گئی۔ یہ جو رات شب بیداری کے لیے نبی علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی گئی ہیں، یہ دراصل ایک بہانہ ہے امت کو بخشنے کا اور اس پہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں جبریل امین سے فرماتا ہے۔ شب بیداری کی راتیں آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ الغرائب کی رات، عاشور کی رات، عرفے کی رات، 15 شعبان المعظم کی رات، لیلۃ الجائزہ کی رات اور یہ طاق راتیں، یہ ساری شب بیداری کی راتیں۔ ان راتوں میں رب تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، جبرائیل سدرہ آج چھوڑ دے، آج تو سدرہ چھوڑ دے اور سدرہ چھوڑ کے نیچے زمین پر چلا جا۔ اور پھر کہتا ہے جبریل اکیلے مت جانا، فرشتوں کی فوج لے کر جا اور پوری دنیا میں پھیل جا۔ جبریل امین کی خود حیت ایسی ہے، خود عالم ایسا ہے کہ آپ کے وجود کے اندر جو بازو ہے وہ ایک میں 600 بازو ہے اور ہر ایک بازو کے اندر 600 ہاتھ ہیں اور ہر ایک ہاتھ میں 600 پنجے ہیں اور ہر پنجے میں 600 انگلیاں ہیں۔ جبریل امین جب تحت الثری سے پاؤں لگاتے ہیں تو سر آپ کا سدرۃ المنتہا سے جا کے لگتا ہے۔ آپ کی یہ حیت ہے جسم کی، جس کا سر سدرۃ المنتہا اور پیر تحت الثری میں لگے، جس کے ایک بازو میں 600 بازو اور ہر بازو میں 600 ہاتھ ہوں، تو ذرا سوچے تو اس کے کتنے ہاتھ اور کتنی انگلیاں اور کتنے بازو ہیں۔ وہ جبریل امین اللہ کے حکم سے فرشتوں کا ایک فوج، ایک پورا غول لے کر آتے ہیں، لشکر لے کر آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور اللہ فرما لشکر لے کر آتے ہیں اور رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مالک میں جب نیچے جاؤں گا اس لشکر کو لے کے تو مجھے کیا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل تو نیچے جائے گا تو وہاں پر جو میرے بندے آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، انہیں تو اکرام سے نواز، عزت سے نواز، اور سن جو مسجد میں آ کر صرف بیٹھ گیا ہے تو فرشتوں کی جماعت سے بول کہ ان پر میرے رب کی رحمتیں نچھاور فرمائے، اور جو مسجد میں آ کر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے جبریل امین، ان پر یہ خاص نعمتیں اور رحمتیں تم نچھاور کرو گے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ان پر فرشتے رحمتیں نچھاور کریں گے، اور جو ذکر بھی کرنے لگے اللہ کا، دین کا درس سننے لگے، نعت پڑھنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے، ان پر جبریل امین خود رحمتیں نچھاور کریں گے۔ جبریل امین پوچھا مالک تیرے وہ بندے جو آ کر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، صفیں سیدھی کریں گے، نماز پڑھیں گے، قیام میں ہوں گے، رکوع میں ہوں گے، سجود میں ہوں گے، تجھے یاد کر رہے ہوں گے، تیرا کلام پڑھ لیں گے، پکار رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جبریل تو انہیں چھوڑ دے جو ان راتوں میں مسجدوں میں آ کر میرے گھر میں آ کر جب میری خاطر، میری محبت میں وہ نیت باندھ لے گا تو بس پھر اب اس پر اس کا رب خود رحمتیں نچھاور فرمائے گا، اس کا رب اس پر خود رحمتیں نچھاور فرمائے گا۔ اور کیا ہی شان ہے میرے رب کی کہ جو بندہ عبادت میں کھڑے ہو کر رو پڑے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ بڑی مستحکم رائے ہے تمام مفسرین کی، سب کا اس پر اجماع ہے کہ جب کسی شخص کو فرشتے کا پر لگ جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کے بازو سے ٹکرا جاتے ہیں، اس کے وجود سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کا پر لگ جاتا ہے تو بس اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر خود بخود رونا آنے لگتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں روؤں۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتا ہے، آنسوؤں کا خراج پیش کرتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ اور رونا تو بڑی اہم بات ہے، رونا تو بڑی اہم بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام ایک رات اتنا روئے کہ سحر ہو گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے اتنا کہ سحر ہو گئی. جب سحر ہو گئی نا تو حضرت بلال آئے. جب بلال آئے, حضرت بلال پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بلال دیکھو تمہارے صاحب کو کھڑے کھڑے پوری رات روتے ہوئے, سحر ہو گئی, قیام کی حالت میں روتے روتے سحر ہو گئی ہے. دیکھو بلال اپنے صاحب کو مناؤ اور چپ کراؤ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے. امت کے غم سے نجات نہیں دی. تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, بلال بے شک میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا آنسوؤں کا خراج پیش کر کے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, جس نے نعمت دی اس کا شکر ادا نہ کروں. خاتون جنت رات قیام کی نیت باندھی, قیام اللیل کی نیت سے 2 رکعت کی نیت باندھی. پہلی رکعت کے سجدے میں گئیں اور سجدے میں گئیں اور رب سے مناجات کرنے لگی, بات کرنے لگی, اور سجدے میں بات کرتے کرتے سحر ہو گئی. جب فجر کی اذان کی آواز آئی تو آپ نے نماز مکمل کی, اور نماز مکمل کرنے کے بعد جلدی سے اور پھر کہنے لگی مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری یہ بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی اپنا پورا نہیں کر پائی. تو پوری رات ان کی سجدے میں روتے ہوئے گزر گئی. یہ عالم ہے رونے کا. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ قرضہ لینے آئے تو جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس ابھی دینے کچھ نہیں ہے. آتے رہے. ایک دن لوگوں نے کہا کہ آج تو ہم نے طے کر لیا جامی, ہم اپنا مال لے کر جائیں گے. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر یہ تھی کہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اتنی دیر ہو گئی ہے, میں نے مہمان کی ضیافت نہیں کی ہے, دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. ایک بچے کی آواز آئی کیک لے لو کیک لے لو. مولانا جامی نے اس بچے کو بلایا, کہا جتنے مہمان بیٹھے ہیں سب کو کیک کھلا دو. سب نے کیک کھا لیا. اب وہ بچہ مولانا جامی کے پاس ہے, سب کو کیک بانٹ کے کہنے لگا کہ پیسے. انہوں نے کہا بیٹا یہ سب بھی پیسے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ سب بھی پیسے کے لیے بیٹھے ہیں, پیسے آتے ہیں تو میں ان کو بھی دوں گا اور تجھ کو بھی دوں گا. بچہ رو پڑا. بچہ یہ معاملہ سن کے رو پڑا, کہنے لگا کہ میں تو یتیم بچہ ہوں اور میری ماں نے بڑی مشکل سے بنا کے دیے تھے, بیچوں گا گھر جاؤں گا تو کچھ گھر کا گزر بسر چلے گا, میری ماں اور بہنیں تو بھوکی بیٹھی ہیں. وہ رونے لگا, بچہ رونے لگا. تھوڑی دیر میں جامی کا ایک مرید آیا, اس نے کچھ 4000 دینار آپ کو عطا فرمائے, نذرانہ پیش کیا, آپ نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد اپنے صاحب میں بانٹ دیا اور سب کے قرض اتر گئے. بچے کو بھی دیا, بچہ خوشی خوشی چلا گیا اپنے گھر. کچھ مرید رہ گئے, کچھ لوگ رہ گئے وہاں پہ, کہنے لگے پوچھنے لگے کہ ہم حضور اتنے دن سے آ رہے ہیں, ہمارا پیسہ نہیں ملا, آج ایسی کیا خاص بات تھی کہ ہمارا پیسہ مل گیا. تو مولانا جامی کہنے لگے کہ مسئلہ یہ تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا, اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. آج یہ بچہ آیا اور تم میں شامل ہو گیا اور رونے لگا, بس اس کے رونے کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ سیدی میں اپنے گناہوں کا علاج کیسے کروں. آپ فرمانے لگے امام اہل سنت کہ اپنے گناہوں پر رویا کر, یہ تیرے گناہوں کا بہترین علاج ہے. انہوں نے کہا حضور والا مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا او ہو تجھے تو رونا ہی نہیں آتا اپنے گناہوں پہ, تو چل اس بات پہ رو لے کہ تجھے گناہوں پہ رونا نہیں آتا. المختصر کے رونا اتنا ضروری ہے. اور جب بندہ روتا ہے اور اس کے آنسو باہر گرتے ہیں تو دل کی زمین سیراب ہوتی ہے, اور جتنی دل کی زمین سیراب ہوتی ہے اس کو رب کی اتنی قربت اور معرفت ملتی ہے, کیونکہ جو رب کی معرفت کا پودا ہے نا وہ بری نرم زمین ہوتی ہے, اس پہ ہل چل جاتا ہے, اس کے بعد اس کو ملتا ہے. آپ ہل چلانے کے بعد جب بیج ڈالتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے ہیں اوپر سے, تو پانی بیج کو لے کر بیٹھ جاتا ہے زمین میں. اسی طرح سے معرفت کا بیج آنسوؤں کے پانی سے اندر جاتا ہے. جتنا آنسو بہیں گے معرفت کا بیج اتنی تیزی سے پھلے پھولے گا, کیونکہ درخت کو پانی نہیں دینا پڑتا ہے, اور وہ پانی اس کو معرفت کے بیج کو آنسو ہی دے سکتے ہیں. جتنے نکلتے ہیں اتنی معرفت بڑھتی ہے. اب سنیں میری وہ بات جو میں بیان کر رہا تھا کہ اگر ان شب بیداری کی راتوں میں کوئی بندہ, اللہ کا بندہ, جب مسجد آئے اور آنے کا نیت باندھے اور کھڑا ہو جائے اور کھڑے کھڑے وہ قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے اور کرتے کرتے اس کے آنسو نکل جائیں, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں, تو اب رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ جب وہ آنسو نکل جاتے ہیں اور پوچھنا چاہتا ہے تو رب تعالیٰ عرش سے اعلان فرماتا ہے او میرے بندے ٹھہر جا,
جلدی نہ کر, انہیں نہ پوچھ, یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ تیرا رب انہیں پوچھے گا. سوچے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوتا ہے اپنے اس بندے پہ جو ان عبادت کی راتوں میں, ان جاگنے والی راتوں میں مسجد جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے, شرمساری کی وجہ سے, ندامت کے آنسو نکل آتے ہیں. بس یہ آنسو کا نکلنا ہے, رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم اس پہ برستی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اسے نہ پوچھ, اسے میں پوچھوں گا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی آنسو ہمارا رب پوچھے گا. وہ اتنا کریم رب ہے, ایسا سبحان رب ہے, پاک رب ہے, لیکن وہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے آنسو پوچھ دے گا. ان کا مطلب کہ آنسو پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے سارے گناہ مٹا دوں گا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ مٹا دیتا ہے اپنے بندے کے. بس بخشش حاصل کرنا بہت آسان ہے, ان راتوں میں بخشش حاصل کرنا بہت آسان ہے. بس اعتراف کر لیں آپ, کائنات کے کسی بھی نظام کے اندر, کسی بھی سسٹم میں, کسی بھی قانون میں, کسی ملک کے, آپ چلے جاؤ اور اعتراف جرم کر لیں. تو پھر اعتراف جرم کے بعد وکیل بھی کیس نہیں لڑتا, کہتا اب میں کچھ کر نہیں سکتا, کہ آپ نے خود ہی جو ہے نا اعتراف کر لیا ہے, تو اب آپ کو بچا نہیں سکتا میں. لیکن اللہ کیا کیسا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے اعتراف کر لیا تو ایسا کریم رب ہے کہ جو اعتراف کر لے اسے بخش دیتا ہے. تو آئیے ہم بھی مصلوں پہ کھڑے ہو کر اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بس چند قطرے آنسوؤں کے نذرانہ پیش کریں, خراج پیش کریں. رب تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عمل کرنے کی, اس طرح کی عبادت کرنے کی, رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کی, اور اس کے بعد رات بھر رونے کے بعد مالک سے کہنے کی افلا کونوا عبدا شکورا کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہماری ان راتوں میں ہماری بے حساب بخش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.